السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 113 113 نمبر کلاس ہے، جس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 10 سے 13 10 سے لے کر 13 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ۔ کل کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے تقوی والوں کا ذکر کیا، اللہ پر ایمان لانے والوں کا ذکر کیا، نیک عمل کرنے والوں کا ذکر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اپوزٹ میں جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنمی ہیں، یہی لوگ جہنم والے ہیں جو کفر کریں اور اللہ کی آیتوں کا انکار کریں، دین کا انکار کریں، شریعت کا انکار کریں، یہ جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین جب کوئی اسپیشل بات کرنا چاہتا ہے، جب کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہے تو اپنے بندے کو مخاطب کرتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں بچوں، پوری کلاس کو کہتے ہیں، پر آپ کو پرٹیکولر کسی ایک کو کہنا ہے محمد آپ بہت اچھے ہو، تو اس کا مطلب آپ پوری کلاس میں محمد کا فضل بتانا چاہتے ہو کہ محمد آپ کے نزدیک کتنا محبوب ہے، وہ لڑکا یا وہ بچہ آپ کے نزدیک کتنا محبوب ہے، یا بتانا چاہتے ہو۔ ویسے ہی اللہ رب العالمین قرآن کریم میں جب کہتا ہے اے ایمان والوں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے اسپیشل بندوں سے بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ جب ایک قوم نے تمہارے لیے ارادہ کیا، یعنی تم کو مارنے کا، تم کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا، تو رب العالمین کہتا ہے ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، وہ کچھ برا نہ کر پائے، وہ آپ کے خلاف کچھ نہ کر پائے، ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ پر چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں، یعنی مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ دشمن چاہے کتنا مضبوط کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی اجازت نہ ہو تو آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد کہا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہا ہے، یہود و نصارہ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یقیناً اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، عہد لیا، اور ان میں ہم نے 12 سرداروں کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یہ عمل ہوا تھا کہ جب جبابرہ سے قتال کرنے جانا تھا تو حضرت موسیٰ نے 12 سردار قبیلوں کے بنائے تھے کہ ایک ایک اپنے اپنے قبیلے کو سنبھالے تاکہ جنگ کرنے میں دقت نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 12 سردار بنائے تھے۔ پھر اللہ نے کہا تھا وقال اللہ، اللہ نے کہا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی میت کا وعدہ کر رہا ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اور کس شرط پر؟ اللہ ساتھ ہے تو کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ اگر تم نماز قائم کرو،
اگر تم زکوٰۃ ادا کرو، اگر تم رسول پر ایمان رکھو، اگر تم رسول کی مدد کرو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو یعنی اس کے دین کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، اگر یہ سارے کام کرو گے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اتنے بڑے بڑے انعام دے گا جو نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، رسول پر ایمان رکھیں، رسول کی مدد کریں، اللہ کو قرض حسن دیں، انہیں اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے انعامات دے گا۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، پھر جس نے تمہارے بعد انکار کیا، کفر کیا، تو وہ راستے سے بھٹک گیا، سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی اتنی آیتیں اور دلیلیں آنے کے بعد بھی جو ایمان نہ رکھے، جو بھٹک جائے، یقیناً وہ راستے سے بھٹک گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ان سے وعدہ لیا تھا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، پر انہوں نے کہاں مانی، انہوں نے تو انکار کر دیا، انہوں نے تو باتوں کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کے آگے کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے اس میثاق کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت ڈال دی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ وہ اللہ کے کلام کی آیتوں کو بدلا کرتے تھے، اللہ کے کلام کو بدلا کرتے تھے، اللہ کی باتوں کی جگہ تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو انہیں ڈرایا گیا، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا، اسے انہوں نے بھلا دیا، دین کو بھلا دیا، شریعت کو بھلا دیا۔ اور برابر آپ ان میں سے خیانت کرنے والوں کو دیکھو گے، خیانت کرتے ہیں وہ لوگ، خائن ہیں وہ لوگ، اللہ کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے لوگوں کے، یعنی تھوڑے لوگ ان میں بھی اچھے ہیں، سارے برے نہیں ہیں۔ فاعفوا عنہم، لیکن آپ کیا کیجئے، انہیں معاف کر دیجئے، ان کو اگنور کر دیجئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آج کی آیتوں میں سب سے پہلے جہنمیوں کے بارے میں بتایا، پھر بتایا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے دشمنوں سے بچاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم یہ سارے عمل کر لو تو، پر جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو رب العالمین کہتا ہے کہ ان پر اللہ نے لعنت ڈال دی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کو بدلا کرتے تھے، اللہ نے جو ان کو دین دیا، شریعت دیا، اسے بھلا بیٹھے تھے، اللہ کے ذکر کو بھلا بیٹھے تھے، خیانت کرنے والے بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بھی ایسے لوگ اگر سامنے آ جائے، اگنور کیجئے، معاف کیجئے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سزا دینے والے کو پسند نہیں بلکہ احسان کرنے والے کو اللہ رب العالمین زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو آج کی آیتوں کا سب سے پہلے تلاوت آپ کے سامنے ہوئی، پھر ترجمہ آپ کے سامنے مکمل ہوا۔ اب آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، آج کی آیت میں کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں۔ ہم، ارادہ کیا، ڈٹرمائنڈ، انہوں نے ارادہ کیا، برائی کا ارادہ کیا۔ یبسطو، ایکسٹینڈ، پھیلانا، بڑھانا، یعنی وہ چاہتے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو آپ کی طرف بڑھائیں، مطلب آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ فکفا، ہی withheld، یعنی اللہ رب العالمین نے روک دیا، پکڑ لیا، ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ 12، 12، نقیباً، لیڈرز، ذمہ داروں کو کہا جاتا ہے۔ وعزرتم، سپورٹ دیں، تم ان کی مدد کرو، نبی کی مدد کرو، ان کا ساتھ دو۔ ذل، سائٹنلی اسٹینڈ، وہ راستے سے ہٹ گیا، بھٹک گیا، راستہ تبدیل کر لیا۔ فبیما، سو فار دیر، اس وجہ سے، فبیما، اس وجہ سے، یعنی ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی باتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنتوں کو ڈال دیا۔ نقضیہم، بریکنگ، توڑنے کی وجہ سے، وعدہ، میثاق، ایگریمنٹ توڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہو گیا۔ لعناہم، بیکاز دیم، ہم نے ان پر لعنت کی، ہم نے ان پر لعنت کو ڈال دیا۔ قاسیۃ، ہارڈ ہو جانا، سخت ہو جانا، دلوں کا سخت ہو جانا۔ نسو، فارگوٹن، بھلا دیا، چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا۔ حزن، اپورشن، ایک حصہ، یعنی انہوں نے ایک بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کیا گیا تھا اسے چھوڑ دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ، یو اسٹل آبزرو، آپ برابر ان کو دیکھیں گے، آپ برابر ان کو دیکھیں گے کہ ان میں سے کچھ خیانت کرنے والے ہیں، خیانت کرنے والی یہ قوم ہے، آپ برابر انہیں دیکھیں گے۔ یعنی آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے، میں نے جیسا آپ سے کہا کہ سورہ مائدہ میں بہت سارے نئے الفاظ آئیں گے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد شان نزول، اللہ رب العالمین نے جب آیت کے اندر کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تھا، اس میں
کئی شان نزول بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مشہور جو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2913 کا شان نزول ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے، سفر میں تھے، راستے میں تھے۔ اب کیا ہوتا تھا، راستے میں جب کہیں پر قیام کیا جاتا تھا، رکتے تھے، تو سبھی لوگ ایسی جگہوں کو تلاش کرتے تھے جہاں پر وہ اپنی حاجتیں پوری کر لیں، جھاڑیوں کے پیچھے، پیڑ کے پیچھے ذرا لوگ پھیل جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ایک درخت کے نیچے گئے، اپنی تلوار کو درخت پر ٹانگا اور درخت کے نیچے جا کر آپ لیٹ گئے، آرام کرنے لگے، آپ کو نیند لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اچانک آپ کی نیند کھلی تو آپ کیا دیکھتے ہیں، ایک کافر آدمی ہے، آپ کی تلوار ہاتھ میں لے رکھی ہے، اور جیسے ہی آپ کی آنکھیں کھلی تو کہتا ہے من یمنعک منی، تجھے کون بچائے گا، تم اکیلے، ساتھی چاروں طرف بٹے ہوئے، کوئی بچانے والا نہیں، تلوار میرے ہاتھ میں، تم نہتے، بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، بتاؤ تمہاری کون حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بالکل سکون میں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں اللہ، اللہ بچائے گا، تو کون ہے مارنے والا، اگر اللہ مجھے موت نہ دینا چاہے تو کون ہے مارنے والا۔ اس نے کہا کہ تلوار میرے ہاتھ میں، ساتھی تمہارے دور، کوئی بچانے والا نہیں، تم لیٹے ہوئے ہو، اب کون بچائے گا۔ اللہ کے نبی نے سکون کے ساتھ کہا اللہ۔ اللہ رب العالمین کا نام لینا تھا، وہ ایسا ڈرا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں لے کر کہا اب تجھے کون بچائے گا۔ وہ چونکہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، کانپنے لگا۔ صحابہ کرام آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، اور بعد میں بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ اس وجہ سے مسلمان بھی ہو گیا تھا کہ اتنا توکل، اتنا بھروسہ اللہ کے نبی کا دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو بہر کے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یاد کرو کہ اللہ نے کیسے لوگوں سے آپ کو بچایا تھا، مارنے آئے پھر بھی بچایا تھا۔ تو ایک تو یہ مشہور واقعہ جو اس سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے، اور ایک دوسرا واقعہ جو میں سیرت میں بتا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیں، اپنے گھر میں دعوت پر بلایا اور ارادہ کیا کہ اوپر سے چکی جو ہوتی ہے، مطلب پتھر جو ہوتا ہے، وہ آپ کے اوپر گرائیں گے، آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ پر جیسے آپ وہاں جا کر بیٹھے، حضرت جبریل نے آ کر بتایا کہ ایسا ایسا ان کا ارادہ ہے، آپ وہاں سے لوٹ کر آ گئے تھے۔ تو ان دو شان نزول کو اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یاد کیجئے اللہ کی نعمت کو کہ کیسے اللہ نے آپ کو لوگوں سے بچایا تھا، کیسے اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت فرمائی تھی، کیسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے شر کو آپ سے دور کر دیا تھا۔ تو یہ بتانا ان آیات میں یقیناً مقصد ہے۔ اب اس کے بعد تدبر، آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا، آج کی آیتوں سے ہم نے کیا سیکھا۔ زیادہ تر چیزیں تو پرانی ہیں کیونکہ آیت میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ریپیٹ ہو چکی ہیں، پھر بھی کچھ باتیں۔ نمبر 1، شریعت کو جھٹلانا، نہ ماننا عذاب کا ذریعہ ہے۔ شریعت کو جھٹلانا، نہ ماننا عذاب کا ذریعہ ہے۔ کئی لوگ ہمارے یہاں جانتے ہیں ایمان کے بعد بھی کفر کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو مومن، پر قرآن کی نہیں سنتے، حدیث کی نہیں سنتے، دین کی نہیں سنتے، اللہ کے نبی کی نہیں سنتے۔ تو اگر کوئی انسان شریعت کو جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ عذاب ہے۔ رب العالمین ایسے انسان سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو عذاب دے گا جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو منکرین پسند نہیں ہے۔ نیکسٹ، مومن کو حالات بدلنے پر بھی اپنے پرانے دور کو یاد کرنا چاہیے تاکہ نعمتوں کی قدر کرنا آ جائے۔ جیسے کل آپ فقیر تھے، محتاج تھے، نوکریوں پر تھے، پریشانی کے عالم میں تھے، آج اللہ کا شکر، اللہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، خود کے کاروبار چل رہے ہیں، اچھا بزنس ہے، اچھا پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، کاروبار ہے، گاڑی ہے، سب آپ کے پاس ہے۔ تب بھی پرانے دور کو نہیں بھولنا چاہیے، بار بار ریکال کرنا چاہیے، بار بار یاد کرنا چاہیے، میں ایسا تھا، کتنا پریشان تھا، کھانا نہیں تھا، کاروبار نہیں تھا، میں تو کسی کی غلامی جیسی زندگی جیتا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، آج میرے پاس سب ہے، الحمدللہ۔ گھر اللہ تیری نعمت ہے، گاڑی اللہ تیری نعمت ہے، کاروبار تیری نعمت ہے، پیسہ تیری نعمت ہے۔ تو جب انسان حالات کے بدلنے پر بھی اپنے پرانے دور کو یاد کرتا ہے تو اس سے نعمتوں کی قدر کرنا آ جاتا ہے، پیسے کی قدر کرنا آ جاتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ آ جاتا ہے۔ کب؟ جب انسان اپنے پرانے دور کو بار بار یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ کہتا ہے یاد کرو اللہ کی نعمت کو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، تم کیسے تھے، اللہ نے تمہیں کیسا کر دیا۔ تو نعمتوں کو یاد کرنے سے حالات کے بدلنے کے بعد بھی انسان کے دل میں نعمت کی قدر آتی ہے، اللہ رب العالمین کی محبت آتی ہے، دین کی نعمتوں کی قدر کرنا اسے آ جاتا ہے۔ نیکسٹ، اللہ اگر چاہے
تو ہر دشمن سے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے. جیسے ایک مثال اللہ کے نبی، اب وہ چاہتا نیند میں آپ پر حملہ کر دیتا، مار دیتا، آپ کو کچھ بھی کر سکتا تھا. بچایا کس نے؟ اللہ رب العالمین نے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر دشمن سے آپ کو بچا سکتا ہے. آپ کے خلاف آج سازشیں ہیں، آپ کے خلاف آج پروگرام ہے، آپ کے خلاف آج تعصب کا ماحول ہے، آپ کے خلاف آج طرح طرح کی باتیں ہیں، آپ کے خلاف طرح طرح کے منصوبے اور پلاننگ چل رہی ہے. سب اپنی جگہ. اللہ چاہے تو ان سب کو مٹا سکتا ہے. اللہ چاہے تو دشمنوں کا خاتمہ فرما سکتا ہے. اللہ چاہے تو دشمن کو سخت سے سخت سزا دے سکتا ہے. پر شرط یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان تو رکھو، اللہ پر بھروسہ تو کرو، اللہ پر توکل تو کرو. اللہ رب العالمین یقیناً ایسے بندوں کی مدد فرماتا ہے. نیکسٹ، اللہ پر توکل کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے. جب بندہ اپنے آپ کو پورا اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، جو کرنا اللہ تو کر، دینے والا تو، عطا کرنے والا تو، مدد کرنے والا تو، زندگی موت عزت ذلت ساتھ تو. جب بندہ خود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تب اللہ رب العالمین بندے کی مدد کرتا ہے. پر جب خود کو ہی سمجھدار سمجھنے لگے، اس کو لگتا ہے سب کچھ میں ہی چلا رہا ہوں، تو اللہ کی مدد نہیں آتی. لیکن جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تب اللہ رب العالمین یقیناً بندے کی مدد کرتا ہے. نیکسٹ، جب کوئی نعمت ملے تو اللہ سے اور زیادہ ڈرنے والے بن جاؤ. ہم نعمتوں پر اللہ کو بھولنے والے بن جاتے ہیں. جب نہ ہو، نمازیں پڑھ رہے ہیں صاحب، تہجد پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، صدقے کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. اب اللہ نے ذرا دینا شروع کیا، کام چلنا شروع ہوا، کاروبار آگے بڑھنا شروع ہوا، لگے نافرمانی پر، لگے اللہ کی ناراضگی پر، بے نمازی بن گئے، حرام کا ارتکاب کرنے والے بن گئے. جب اللہ نعمت دے تب اللہ سے اور زیادہ ڈرو، اللہ کے آگے اور زیادہ جھکو. صحابہ کرام ڈرتے تھے. جب صحابہ کرام کے پاس مال غنیمت آتا تھا نا، مال آتا تھا تو وہ رونے لگ جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ مال، اتنی نعمت، اتنی سب ہمارے پاس فراوانی آ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکی کا بدلہ تو ہمیں دنیا میں دے رہا ہے. ہمیں دنیا میں نہیں، ہمیں آخرت میں بدلہ چاہیے. ہم نعمتوں کے آنے پر مغرور ہو جاتے ہیں، تکبر میں ملوث ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے، بندے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو جب اللہ نعمت دے تب بندے کو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ ڈرنا چاہیے. اللہ کی معیت یا اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے نماز، زکوٰۃ، رسول پر ایمان، رسول کی مدد، دین اور اللہ کی مدد ضروری ہے. اللہ کی مدد کے لیے اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو نا تو اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ نماز، زکوٰۃ، رسول پر ایمان، رسول کی مدد، دین کی مدد. رسول کی مدد مطلب حدیث کی مدد، دین کی مدد مطلب پورے دین کی مدد. اب اللہ کو کوئی قرضہ دے سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو قرض حسن دے، مطلب بندوں کی مدد کرے، غریبوں کی مدد کرے، محتاجوں کی مدد کرے. ورنہ انسان کی کیا اوقات کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرے؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کن کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ کن کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کن کی کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنے آپ کو نماز کا پابند بناتے ہیں، زکوٰۃ کا پابند بناتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، رسول کی مدد کرتے ہیں، دین اور شریعت کی مدد کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے. نیکسٹ، گناہوں کا کفارہ نیکیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول پر ایمان رکھو، نیکی کرو، دین کی مدد کرو، اللہ کہتا ہے میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. یعنی نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں. جب گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرنے والے بن جاؤ. نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دو، حج کرو، لوگوں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، دین کا کام کرو، جو اللہ نے طاقت دی ہے کرو. آپ سے گناہ ہونے کے بعد اگر آپ نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. آپ کی خطاؤں لغزشوں کو معاف کر دے گا. تو گناہوں کا کفارہ نیکیاں ہوتی ہیں. نیکسٹ، اللہ کی بات نہ ماننے سے دل سخت ہو جاتا ہے. کوئی لوگ ہمارے یہاں بڑے سخت دل ہوتے ہیں، انہیں رونا ہی نہیں آتا، کسی کی تکلیف دیکھ کر تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا، کسی کی پریشانی میں انہیں درد ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ نافرمانی کا نتیجہ، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا نتیجہ. جب بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس پر یہ عذاب آتا ہے کہ رب العالمین اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے. سخت دل، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کی تکلیف، دکھ، درد کچھ بھی دیکھ لیں انہیں فرق نہیں پڑتا. تو یہ دل کی سختی گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ دل کی سختی اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ ہے، یہ دل کی سختی دین سے دوری کا نتیجہ ہے. تو اپنے آپ کو دین کے قریب کرو تاکہ آپ کے دل کی سختی کا خاتمہ ہو جائے. نیکسٹ،
जब इंसान दीन से दूर होता है तो उसे नसीहत काम नहीं आती। अल्लाह ताला कहता है नसु हद्दम मिम्मा दुक्किरु बिह, भुला दिया उन्होंने जिक्र को, उस नसीहत को जो उन्हें दी गई थी। यानी जब इंसान दीन से दूर होता है ना, शरीयत से दूर होता है ना, अल्लाह से दूर होता है ना, तो फिर उसे समझाने से फ़र्क नहीं पड़ता। उसको किसी का समझाना पसंद नहीं आता, उसको किसी का बताना पसंद नहीं आता। उसे ऐसा लगता है कि जितना मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता, जितना मुझे इल्म है किसी के पास नहीं है। वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है, अपने आप को बेहतर समझने लगता है, अपने आप को आला समझने लगता है। तो यकीनन अगर आप चाहते हैं कि आप पर नसीहतें काम करें, आप लोगों की सुनकर अपने आप को बेहतर बनाएं, तो उसके लिए आपको दीन के करीब जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहूदी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्या समझते हैं आप यहूद को? मुट्ठी भर कौम है पर बड़ी ताकतवर है, हर किस्म की साजिशें आपके खिलाफ है, आपके घर तक फहाशियों को पहुंचा दिया है, मोबाइल में फहाशी को पहुंचा दिया है, टीवी के जरिए फहाशियों को पहुंचा दिया है, बेपर्दगी का माहौल बना दिया है, हराम नाफरमानी का माहौल बना दिया है। ये सब करने वाले कौन? यही यहूदी। इसलिए यहूदियों के खतरे से मुसलमान को बहुत ज़्यादा डरना चाहिए। नेक्स्ट, गुनाह की ज़्यादती से इल्म उठा लिया जाता है। जितना इंसान गुनाह में मुलव्विस होता है ना, अल्लाह ताला उतना उसके इल्म को उठा देता है। तो इल्म के ख़ात्मे की एक बड़ी वजह है इंसान का गुनाहों में मुलव्विस हो जाना। इंसान गुनाह में जितना अपने आप को डुबोता है, उतना ही अल्लाह ताला उसकी तरफ से सारे नेकियों को, सारे उसके इल्म को अल्लाह ताला उठा लेता है। तो इस बात की भी हमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र करना चाहिए। आखिरी पॉइंट, अमल, कि आज की आयतों पर हम क्या अमल कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले सुकून से अकेले में बैठकर याद करो कि अल्लाह ने आप पर कितनी नेमतें की हैं और उनका शुक्रिया अदा करो। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास खुद का घर है, अल्लाह का शुक्र है मेरी गाड़ी है, अल्लाह का शुक्र है मेरा कारोबार है। जितनी नेमतें अल्लाह ने की ना, याद करो। अल्लाह ने मुझे औलाद दी, अल्लाह ने मेरा अच्छा निकाह करवाया, अल्लाह ने ये दिया, वो दिया, ये दिया, वो दिया। अकेले में बैठकर अल्लाह की नेमतों को याद करो। जितना नेमतों को याद करोगे ना, उतना नेमत के देने वाले का शुक्रिया अदा करोगे, उतना नेमत के देने वाले के फरमाबरदार बनोगे। इसलिए अकेले में बैठकर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की नेमतों को याद किया करो। नेक्स्ट, रोज़ाना कुछ ना कुछ सदका किया करो, कुछ ना कुछ सदका। जो आपकी ताकत, जितनी आपकी ताकत, 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, जितनी आपकी ताकत है, पर रोज़ाना कुछ ना कुछ अमल होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो अमल बहुत ज़्यादा पसंद है, माकल्ला, कम हो पर रेगुलर हो, मुस्तमिर हो, कंटिन्यूसली किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसा अमल पसंद है। इसलिए अगर मुमकिन हो तो रोज़ाना कुछ ना कुछ सदका बंदा मोमिन को करना चाहिए। नेक्स्ट, ऐसे अमल करो जिससे दिल नर्म हो। नेकियों से दिल नरम होता है, इबादत से दिल नरम होता है, सदक़े से दिल नरम होता है, यतीमों का ख्याल रखने से दिल नरम होता है, कुरान पढ़ने से दिल नरम होता है, कुरान पर अमल से दिल नरम होता है। तो अपने दिल को नरम करने की कोशिश करें और दिल की नरमी के लिए नेकियां करें। जितनी ज़्यादा आप नेकियां करेंगे, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन उतना ही आपके दिल के अंदर नरमी को डालेगा। नेक्स्ट, नमाज को लाजिम पकड़ो, यह हर तकलीफ़ से निकलने का ज़रिया है। अफसोस मुसलमानों ने नमाज को छोड़ दिया। रमज़ान आया, बड़े नमाज के आदी, बड़े नमाज के पाबंद, बड़ी नमाज की बातें, रमज़ान जाते ही सब ख़त्म, सारी इबादत, सारी नमाज सब ख़त्म। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं किसका साथ देता हूँ? जो नमाज़ें कायम करते हैं। अक़मतुमुस्सलाह, जो नमाज़ें कायम करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, बाजमात नमाज पढ़ते हैं, रब को राज़ी करते हैं। तो नमाज अल्लाह ताला की मदद हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। बंदा जब नमाज पढ़ता है, बंदा जब इबादत करता है, जितना बंदा अल्लाह ताला के आगे झुकता है, रब्बुल आलमीन उतनी उसे इज़्ज़त देता है, मकाम देता है, मर्तबा देता है, सरबलंदी देता है। तो अगर आप चाहते हैं रब्बुल आलमीन की तरफ से इज़्ज़त, दुनिया का मकाम और मर्तबा, तो नमाज का खुद को पाबंद बनाएं। नेक्स्ट, रसूल की बातों पर ईमान रखें और उस पर अमल करें। अल्लाह ताला कहता है ना कि अगर तुम मेरी मदद चाहते हो, रसूल पर ईमान रखो। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नत, सारी ज़िंदगी, सारे तरीक़े मौजूद हैं। उन पर ईमान रखो, मजबूत ईमान रखो, उनकी सीरत को पढ़ो, उनकी हदीसों को पढ़ो, उसको अपनी ज़िंदगी बनाओ, उस पर अमल करो। तो उससे इंशाअल्लाह ज़िंदगी में एक रौनक आएगी, ज़िंदगी में बेहतरी यकीनन हमारे आएगी। नेक्स्ट, यहूदियों की तारीख़ को पढ़ो और अपने घर वालों को उनके बारे में आगाह करो। आप नहीं जानते, पर आपके बच्चे, आप नहीं जानते कितनी साजिशों में घिर रहे हैं, कितने किस्म के गलत काम कर रहे हैं, कौन कौन से डेज मना रहे हैं, हम नहीं जानते। ये यहूदी हमारी नस्लों में चल रहा है,
یہ یہودی ہماری نسلوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ یہودی ہماری نسلوں کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے یہودیوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پڑھو اور خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ نیکسٹ اور آخری عمل، اللہ کی مدد پر ہمیشہ یقین رکھو، شک مت کرو، ارے آئے گی کہ نہیں آئے گی، اللہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، اللہ یقیناً کرے گا، اللہ کیوں نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، یقیناً کرے گا، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ نہیں کہ میں یہاں پر بتاؤں، اس سے پہلے آیتوں میں نے بتایا اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، توکل کرے، بھروسہ کرے، بھروسہ کرے، بھروسہ کرے، بھروسہ صرف اللہ پر، یقین صرف اللہ پر، دینے والا، عطا کرنے والا، سننے والا، ہر چیز کی طاقت رکھنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، اس پر مضبوط توکل کرو، مضبوط بھروسہ کرو، اپنے سامنے دشمن کو مت دیکھو، اس کی طاقت کو مت دیکھو، اس کی قوت کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ میرے ساتھ جو ہے وہ تو زمین آسمان کی ساری طاقت رکھتا ہے، آسمان اس کا ہے، زمین اس کی ہے، قوت اس کی ہے، طاقت اس کی ہے، اختیار اس کا ہے، جب سب کچھ اس کا ہے تو ڈرتا اسی سے ہونا چاہیے نا۔ میں کسی اور سے کیوں ڈروں، میں کسی اور کو کیوں پکاروں، میں کسی اور کے آگے کیوں جھکنے کے لیے جاؤں؟ آج کے دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خود کے دل میں، گھر والوں کے دلوں میں توکل پیدا کریں، رب پر بھروسہ پیدا کریں۔ تقریباً انہی باتوں پر آج کی ہماری بات مکمل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اے اللہ، اے مولا، اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور تو غفار تو رحمان تو رحیم، اے اللہ تم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تیرے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ قرآن کی جو ہم کلاس مختصر سے وقت میں چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کلاس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہم تمام کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لے، جتنے لوگ اس کلاس میں آتے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔